بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہ انسان ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے غذا کو لازم فرمایا اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں، لقمہ چبا کر کھائیں۔ کھانا تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے، یعنی ضرورت سے تھوڑا کم۔ اگر کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ کھانا پلیٹ میں نہیں بچانا چاہیے۔ اگر انگلیوں کے ساتھ سالن وغیرہ لگا ہو تو اسے چاٹ لینا چاہیے۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ پانی کھانا شروع کرنے سے پہلے یا کھانے کے دوران پئیں، آخر میں نہ پئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں بندہ ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست اس قسم کی تھی کہ گویا گھٹنوں کے بال میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اکڑو بیٹھ کر ٹیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھانے کے وقت چوکڑی مار کر بیٹھنا۔ اس بیٹھنے کے طریقے جو کسی چیز کو اپنے نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے۔ اگر دل چاہا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور یہ بھی نہ فرمایا کہ یہ کھانا برا ہے، ترش ہے، نمک زیادہ ہے، کم ہے، شوربہ گاڑھا ہے، پتلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دیتے۔ کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں نہ بھرتے۔ طہا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز پتلی ہوتی تو شاذ و نادر بیچ والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعمال کرتے۔ کھانے پینے کی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے اور اس کو برا جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کبھی نہ سونگھتے اور اس کو برا جانتے ہیں۔ کھانا کئی قسم کا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ساتھ سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا، چاہے برتن ایک ہی ہوتا، تو بلا تعامل ہی دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے۔ جب کھانا پاس آتا تو دعا فرماتے۔ جب کھانے میں سے اول لقمہ لیتے تو فرماتے ہیں، یہ آپ کے کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھ پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں، چہرے اور سر مبارک کر مل کر خشک کر لیتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو کرنا برکت کا سبب ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کرو۔ علماء نے لکھا ہے بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا بھولا تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد ہو جائے۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ جب ایک لقمہ کھانا کھا لیا، ایک گھونٹ پانی پی لیا تو حق تعالیٰ کا اس کو شکر ادا کرے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھانا چاہیے جان کر آپ فوراً اس عادت کو ترک کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آرام اور سستی کی وجہ سے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر کھانا کھانے کی عادت ہو گئی ہے تو فوراً اس عادت کو ترک کر دیں، کیونکہ یہ عادت آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے اپنے گھروں کے بڑوں کو یہ کہتے ضرور سنا ہوگا کہ بستر پر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ وہ ہمیشہ ہمیں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ تو شاید انہیں خود ہی معلوم نہ ہو، لیکن سائنسی اعتبار سے بھی آپ کی یہ عادت درست نہیں ہے۔ اگر آپ آرام کی خاطر بستر پر لیٹ کر کھانے کا مزہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
दरअसल हम क्या खा रहे हैं, इसके साथ ये भी अहम है कि हम कैसे खा रहे हैं। आइए आज जानते हैं कि हमें बिस्तर पर बैठकर क्यों नहीं खाना चाहिए। ये हमें मुतासर करता है। आराम की गरज से बिस्तर पर लेटकर खाना या कुर्सी पर बैठकर खाना, ये दोनों ऑप्शन हाजमे के लिए नुकसानदा हैं। बाज़ औक़ात ये मैदे पर भारीपन, तेज़ाबियत का सबब बन सकता है। अगर आप बिस्तर पर ही बैठकर खाना है तो फिर आपको चाहिए कि सीधे बैठकर खाएं। ये सही कुर्सी पर बैठकर खाएं मैदे पर भी खलल डालता है। रोज़ाना बिस्तर पर बैठकर खाने से हमारी नींद पर भी बुरा असर पड़ता है। हमारा जिस्म किसी ख़ास जगह और इससे मुतल्लक़ हमारी सरगर्मियों को अच्छी तरह पहचानता है। जिस तरह मुतालिया का तल्लक मुतालिया की नीयत से होता है, इसी तरह बिस्तर का तल्लक हमेशा से होता है। जब आप बिस्तर पर सोने की बजाय खाते हैं तो यह आपके दिमाग को थोड़ा सा उलझा देता है। रोज़ाना ऐसा करने से आपको बाज़ औक़ात बिस्तर पर सोने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। वज़न में इजाफा हो सकता है। बिस्तर पर खाने से वज़न में भी तेज़ी से इजाफा हो सकता है। इसके पीछे इंतहाई दिलचस्प नफ्सियाती है। दरअसल जब आप आराम करने की कोशिश होती है तो बिस्तर पर बैठकर खाते हुए हम पर टीवी, मोबाइल पर तफरी इसके साथ चलती रहती है और इस आरामदा हालत में कई बार आप 2 की बजाय 4 रोटियां खा लेते हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। रोज़ाना या थोड़ी सी इजाफी कैलोरीज आपके वज़न में इजाफे का सबब बन सकती है। इससे एलर्जी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाते वक्त आप कितना ही ख़राब खाना रखा जाए, खाने के ज़रात इस पर गिर ही जाते हैं और बाज़ औक़ात इसके छोटे छोटे ज़रात कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रह जाते हैं। इसकी वजह से बिस्तर में इन्फेक्शन और एलर्जी का ख़तरा बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात खाने के ज़रात की वजह से और चुंटियाँ बिस्तर का रुख कर लेती हैं, इससे भी बीमारी फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल नोश ना फरमाते थे। मुख्तलिफ़ फलों में 90 से 99% तक पानी की मकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरकीब तलाई है। ज़मीन पर बैठकर खाना सुन्नत है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ यही थी बिस्तर पर बैठकर खाना खाना। अगर तकब्बर की बिना पर हो तो मुतलकन नाजायज़ है और किसी मजबूरी और इज़्ज़त की बिना पर हो तो बिला कराहत जायज़ है। और अगर ना तकब्बर की वजह से हो और ना उज़र की वजह से हो बल्कि सिर्फ आराम तलबी के लिए हो, जायज़ अलबत्ता खिलाफ़े औला है। खाना खाते वक्त बैठने का अमल ये है कि दोनों कदमों के बल उकड़ू होकर बैठे या दाएं पैर को उठाकर और बाएं पैर को बिछाकर 4 जानों बैठकर खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं लेकिन जायज़ है। खाना खाते वक्त टोपी पहनने के मतलब कोई रिवायत नहीं मिली। अलबत्ता खाना खाते वक्त सर ढका हुआ होना अमूमी आदाब में शामिल है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।